السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان سے مذاکرات کا تذکرہ کیا تھا۔ ان مذاکرات کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں۔ جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر مذاکرات کر ہی نہیں سکتی۔ تان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان مذاکرات میں پیش رفت کے بعد مکمل سیز فائر پر آمادہ۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی تصدیق۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ آئین پاکستان کے تحت ہونے والے مذاکرات میں ریاست کی حاکمیت اور ملک کی سالمیت یقینی بنائی جائے گی۔ صدر اور وزیر اعظم کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بھیک مانگنے والے کون ہوتے ہیں؟ پاکستان کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوگی اور اتفاق رائے سے بنے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رد عمل، کہا کالعدم ٹی ٹی پی اے پی ایس کے بچوں، شہریوں اور فوجیوں کی شہادت میں ملوث ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ انسانی بحران سے بچنے کے لیے افغان عوام کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی شرکت۔ پابندی ہٹنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا 11 روز بعد وزیر آباد میں دھرنا ختم۔ مظاہرین کی واپس، لاہور میں رحمت للعالمین مسجد روانگی۔ وزیر آباد میں معمولات زندگی بحال، موبائل فون اور انٹرنیٹ کے مکمل سگنلز آ گئے۔ دریائے چناب پر لگائی گئی رکاوٹیں ہٹانے کے بعد جی ٹی روڈ بھی کھل گیا۔ مہنگائی، نیب آرڈیننس اور الیکشن اصلاحات اپوزیشن کو پھر قریب لے آئیں۔ شہباز شریف کی چیمبر میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس۔ مشترکہ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے کہ نااہل حکومت کو مل کر بھگائیں گے، ووٹ پر ڈاکے کی ہر حکومتی سازش ناکام بنا دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر، فلسطین سمیت دیرینہ تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا او آئی سی کے نمائندہ خصوصی سے ملاقات میں موقف۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی انسانی بنیادوں پر مدد کی فراہمی پر زور۔ نمائندہ خصوصی یوسف الدوبے کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی تائید، کہا او آئی سی مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق پرامن حل چاہتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ شوپیاں میں ایک کشمیری نوجوان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بھارت جان لے کہ طاقت کے استعمال سے نہتے کشمیریوں کی جدوجہد کو کچلا نہیں جا سکتا۔ بھارت مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی بند کرے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث بھارتی فوجیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ چینی کے اونچے دام نیچے لانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اقدام۔ چینی کا مکمل اسٹاک مارکیٹ میں لانے کے احکامات۔ گنے کی کرشنگ کا آغاز 15 نومبر تک یقینی بنانے کی ہدایت۔ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کو نشان عبرت بنانے پر زور۔ وہ چینی کی ملیں جو 15 اکتوبر کو چل جاتی تھیں وہ ابھی تک نہیں چلی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جو سندھ زون ہے اس کا یہ ایک گٹھ جوڑ ہے وفاقی حکومت کے خلاف، ایک سیاسی سازش کے ذریعے کیا گیا۔ سازش بے شک ہمارے خلاف وہ کریں لیکن عوام کو اس کھیل سے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے سیاسی گھرانے ہیں، ان سب کی شوگر ملیں، تو کچھ تو ہے اس انڈسٹری میں کہ جن لوگوں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ماضی میں وہ اس کی طرف کھینچے چلے آئے۔ سندھ حکومت گٹھ جوڑ کر کے چینی کی قیمت بڑھانے کی کوشش سے باز رہے۔ سیاسی سازش میں عام آدمی پس رہا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا واضح پیغام۔
کہا کہ سندھ میں گنا جلد تیار ہونے کے باوجود شوگر ملز 15 اکتوبر سے نہیں چلی. 15 نومبر سے جو مل نہیں چل پائے گی اس کے خلاف کارروائی ہوگی. 1 لاکھ ٹن درآمدی چینی جلد 90 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ چینی عوام سے دور، بہت دور. ناجائز منافع خوروں کی ڈھٹائی برقرار. مختلف شہروں میں فی کلو چینی کی قیمت 150 روپے برقرار. کراچی میں انتظامیہ کی بے بسی کی انتہا ہو گئی. کئی علاقوں میں 1 کلو چینی 160 روپے میں فروخت. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان ملتوی کرنے پر پی سی بی سے معذرت کرنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق ای سی بی چیف آفیسر ٹام ہیریسن آج پاکستان پہنچیں گے. چیئرمین پی سی بی سے ملاقات میں سیریز ملتوی ہونے پر معذرت کریں گے. جماعت اسلامی نے پینڈورا پیپرز میں نام آنے والوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی متفرق درخواست میں پیناما کے ساتھ پینڈورا پیپرز میں بھی شامل افراد کے خلاف تحقیقات کی استدعا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان نے صرف ایک شخص کو پیناما لیکس میں ٹارگٹ کیا. پینڈورا پیپرز پر قائم وزیر اعظم کا سیل غیر فعال ہے. معاملے پر اپوزیشن بھی سنجیدہ نہیں. ملک میں کورونا دم توڑنے لگا. مثبت کیسز کی شرح تقریباً 1% رہ گئی. ایکسپو سینٹر کراچی میں قائم فیلڈ آئسولیشن سینٹر سے آخری مریض بھی ڈسچارج. گزشتہ روز ملک بھر میں وبا میں مبتلا مزید 9 افراد کا انتقال. 449 نئے کیسز رپورٹ. پنجاب میں ڈینگی سے مزید ایک شخص کا انتقال. گزشتہ روز صوبے میں مزید 244 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. خیبر پختونخوا میں مزید 167 افراد بیمار. پشاور کے ہسپتالوں میں 65 نئے مریض داخل. مفکر پاکستان شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا 144واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. مصور پاکستان نے شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا. حکیم الامت کی شاعری آج بھی قوم و ملت کے لیے مشعل راہ ہے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے یہ جانیے کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سیز فائر معاہدے پر آمادہ ہو گئی ہے. فواد چودھری نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اپنے ویڈیو بیان میں تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا تذکرہ کیا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سیز فائر معاہدے پر آمادہ ہو گئی ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اپنے ویڈیو بیان میں یہ تصدیق کی ہے. سے مذاکرات کا تذکرہ کیا تھا. ان مذاکرات کی شروعات ہو چکی ہے. ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں. جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے. ظاہر ہے کوئی بھی حکومت پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر مذاکرات کر ہی نہیں سکتی. ان مذاکرات میں ریاست کی حاکمیت، ملکی سلامتی، متعلقہ علاقوں کے امن، معاشرتی اور اقتصادی استحکام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان مذاکرات میں جو ان علاقوں کے متاثرہ افراد ہیں ان کو بھی قطعی طور کے اوپر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لہذا ان مذاکرات میں جو ان علاقوں کے افراد ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے. مذاکرات کی پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے سیز فائر یعنی فائر بندی میں توسیع ہوتی جائے گی. ان مذاکرات میں افغانستان کی اتھارٹیز یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے اور یقینی طور کے اوپر یہ بات بہت خوش آئند ہے
کہ پاکستان کے یہ علاقے ایک طویل عرصے کے بعد مکمل امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔